بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو تو ایسی عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ صبر ایسی چیز ہے جو عام طور پر کسی کے پاس نہیں ہوتی لیکن سب توقع کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ توقع کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو سب دوسروں سے کرتے ہیں لیکن آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کسی سے نہ رکھیں۔ معافی مانگنے کے انداز پر خاص توجہ دو کیونکہ زخم سے تیر نکالنا اس کے پیوست ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے دل ان کے کانوں میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت یہاں سے وہاں تک ایک پہاڑ بھی اٹھا لے جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ مبہم یا پیچیدہ شخصیت کے حامل ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ بہت حقیقی ہیں اور بناوٹی لوگوں سے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دلوں کی سرحد اس وقت تک پار نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس پرخلوص رشتوں کا پاسپورٹ نہ ہو جس پر مقدس جذبات کے ویزے لگے ہوں۔ کچھ لوگ ہمیں محبت سے دیکھتے ہیں، کچھ تجسس سے اور کچھ حسد اور جلن سے۔ دیکھنے والے مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ وہ جو کچھ ہمارے لیے چاہتے ہیں انہیں بھی وہی عطا فرما، آمین۔ حقیقی خوشی اسی دل کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے دن کا اختتام اس حالت میں کرتا ہے کہ اس نے نہ کسی کے لبوں سے مسکراہٹ چھینی ہو، نہ کسی کا پردہ فاش کیا ہو اور نہ ہی کسی کی غیبت کی ہو۔ طلب کی زنجیروں میں جکڑنے سے بہتر ہے رضا کی چادر اوڑھ کر سکون پاؤ۔ جو مل گیا وہ خدا کی رحمت اور جو نہ ملا وہ خدا کی مصلحت۔ احترام تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت ایک اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ انسان کی اصل آزمائش اپنوں کے درمیان ہی ہوتی ہے جہاں کچھ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور کچھ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم ٹھوکر کھائیں۔ بادل کی مانند بنو جو نرمی اور رحمت کا پیامبر ہے، جس کی بوندیں برکت اور خیر سے لبریز ہوں، جہاں بھی برسے راحت و سکون بکھیر دے، دلوں کو زندگی بخشے اور روحیں اس کی آمد سے خوشی محسوس کریں۔ حالات کی چکی میں پسا ہوا انسان ساری زندگی اپنے بکھرے ہوئے وجود کے چتھیڑے سمیٹنے میں ہی گزار دیتا ہے۔ ایک دانا سے پوچھا گیا، میں اپنی خامیاں کیسے جان سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اپنی بیوی کو اس کی کسی ایک خامی کے بارے میں بتاؤ، وہ تمہیں نہ صرف تمہاری تمام خامیاں بلکہ تمہارے گھر والوں، دوستوں، پڑوسیوں اور یہاں تک کہ کچھ پڑوسی ممالک کی خامیاں بھی بتا دے گی۔ بعض انسان بھی کتابوں کی مانند ہوتے ہیں، کوئی عنوان سے فریب دیتا ہے، کوئی عبارت سے مسحور کر دیتا ہے۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کرب کے کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتے رہنا مگر دنیا کو یہی دکھانا کہ ہم خوشیوں کے آنگن میں ٹہل رہے ہیں۔ خبردار، وہ بچھو جس نے تمہیں کسی دن ڈنک مارا تھا، تقدیر اسے امن کا کبوتر نہیں بنائے گی۔ مشکلات اور بند دروازوں سے نہ گھبراؤ کیونکہ جس رب نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنایا وہ تمہاری راہیں بھی کھولنے پر قادر ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یا تو انہیں اپنی پیٹھ پر لاد لو اور ٹوٹ جاؤ یا پھر ان کا قدموں تلے ایک پل بنا لو اور بلند ہو کر کامیاب ہو جاؤ۔ کسی دانا سے پوچھا گیا، کیا بخل سے بڑھ کر بھی کوئی عیب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، وہ ہاتھ جو دیتا ہے مگر زبان جو ہر وقت احسان کا حساب لیتی ہے۔ جو شخص کنویں میں پتھر پھینکتا ہے وہ اس کی تہہ سے ٹکرانے کی آواز سننے کا انتظار کرتا ہے
اسی طرح جو تمہیں برا بھلا کہتا ہے وہ تمہارے رد عمل کا انتظار کرتا ہے، اسے نظر انداز کر دو یہاں تک کہ وہ یقین کر لے کہ کنویں کی کوئی تہہ نہیں۔ میں نے سماعت باتوں سے پوچھا، تمہیں کسی نے زخموں سے چور کر دیا؟ کہنے لگے، لہجوں کے تیر تھے جو نفرت، حقارت اور کڑواہٹ کے زہر میں بجھے تھے۔ سب سے شاندار انسان وہ ہے جو اپنے دل کی ٹوٹی دیواروں پر صبر کی اینٹیں رکھ کر ایسی عمارت کھڑی کر لے جہاں سے صرف محبت، روشنی اور مسکراہٹوں کی کرنیں باہر آئیں۔ ایک دانا سے پوچھا گیا، آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک بدتمیز شخص سے۔ جب بھی میں نے اس میں کوئی ناپسندیدہ عادت دیکھی تو میں نے اسے اپنی زندگی میں اپنانے سے گریز کیا۔ وقت لوگوں کے رویے بدل سکتا ہے لیکن ان کی اصلی فطرت نہیں بدل سکتا۔ جو شریف نفس ہے وہ ہمیشہ شریف ہی رہے گا، چاہے وہ چٹائی پر ہی کیوں نہ ہو، اور جو کم ظرف ہے وہ کم ظرف ہی رہے گا، چاہے ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہو۔ کبھی کبھار ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہونا چاہیے، اپنے اندر سے ہر اس چیز کو گرنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ کسی کو اپنے ہاتھ کے درد کے بارے میں مت بتائیں، کیونکہ وقت آ سکتا ہے جب وہ اسے مروڑ دے۔ کسی کو اپنے آنسو کے راز کے بارے میں مت بتائیں، ورنہ وہ جان لے گا کہ آپ کو کیسے رلایا جا سکتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کے بارے میں صرف اپنے رب سے بات کریں۔ انسانوں کے درمیان تعلقات گھروں کی مانند ہوتے ہیں، کچھ معمولی مرمت کے قابل ہوتے ہیں، کچھ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے اور کچھ پر ہمیں مجبوراً برائے فروخت لکھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تمہیں عقل کے نچلے درجے تک اترنا پڑتا ہے تاکہ دل کی بلند ترین درجے تک پہنچ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کو چھپا دیا تاکہ دل خوف میں رہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ انسان امید میں رہے، انجام کو اہم بنایا تاکہ کوئی اپنے عمل پر مغرور نہ ہو۔ عقل مند اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ ہوتا ہے، اور احمق اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں کچھ کہنا ہوتا ہے۔ چالاک ہونے کی 5 نشانیاں: تیز رد عمل اور فیصلہ سازی، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا، محنت سے گریز نہ کرنا، منصوبہ بندی اور وقت کی پابندی، نئے طریقوں اور خیالات کو جلدی اپنانا۔ یہ دنیا کردار نہیں، حالات دیکھ کر عزت کرتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو 100 رشتہ دار نکل آئیں۔ زندگی میں ایک بھروسہ تو اتنا اندھا کرنا چاہیے تاکہ پھر ساری عمر یاد رہے کہ بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ 7 باتوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دل میں بغض رکھنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، کھڑے کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہم انہیں اتنا ہی پا سکتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ دل اگر عشق الہی سے خالی ہے تو قلب سکون سے بھی خالی ہوگا۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پر خود کو اتارا جائے؟ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے،
اور کچھ نظر انداز کر کے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں۔ اللہ ہمارے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی دیتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی ایک چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی اپنے کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ دھوکہ اس لیے تکلیف نہیں دیتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ آپ نے ان پر یقین کیا تھا۔ اپنے اعتماد کے بارے میں محتاط رہو، کیونکہ کچھ لوگ مہربانی کا نقاب پہن کر تمہاری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے دل کی حفاظت کرو، کیونکہ ہر کوئی اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ چیزوں کے بدلنے کا انتظار مت کرو، زندگی ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور ہمیشہ پیچیدہ رہے گی، اس لیے خوش رہو، ہر لمحہ جیو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ، ورنہ آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مسکراہٹ دلوں کو جوڑ سکتی ہے، ایک لفظ امید دے سکتا ہے، ایک نظر اثر چھوڑ سکتی ہے، اور کسی کی موجودگی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ چھوٹے عمل بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ سب سے افسوسناک حقیقت جن کے لیے تم سب کچھ کر سکتے ہو، وہی سب سے پہلے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تم دنیا کو نہیں، صرف اپنے دماغ کو قابو کر سکتے ہو۔ اگر تم اسے قابو میں کر لو تو دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی پریشانیاں تنگ کرنے لگیں تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر سے بہتر نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے لیے ہر وقت میسر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے، پیار دے، تو بے شک وہ تمہارا بہترین رشتہ ہے۔